بھئی جو میں نے بات کہی ہے میں سمجھا نہیں سکتا، وقت نہیں ہے، اگر آپ تھوڑی سی کوشش کریں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ ازل سے، عالم ارواح سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، ازل سے ابد تک، اسی شعر کو میں آج سمجھاؤں گا، ازل سے ابد تک ذکر حسین ہے رہنما، ہر چیز میں تازہ بتازہ جلوہ حسین ہے، ہر چیز میں تازہ بتازہ جلوہ حسین ہے۔ میری سرشت، سرشت کہتے ہیں حقیقت، میری سرشت شگفتہ ہے یاد حسین سے، میری سرشت شگفتہ ہے یاد حسین سے، حشر میں جلوہ حق جلوہ حسین سے، حشر میں جلوہ حق جلوہ حسین ہے۔ گودے بطول ہو، بطول اسے کہتے ہیں جو ایک لمحے کے لیے بھی ناپاک نہ ہو۔ میں بتاتے چلو ایک جملے میں صرف کہ 15 رمضان ہے، سیدہ کائنات نے ظہر کی اذان پڑھی ہے، کہا اماں حفصہ دروازے بند کر دو اور تم ذرا باہر انتظار کرو، ابھی آواز دیتی ہوں۔ نماز ظہر ادا کی، دروازے بند کیے، تھوڑی ہی دیر کے بعد آپ نے آواز دی اماں حفصہ اندر آؤ، آپ اندر آتی ہیں، فرمایا یہ حسن ہے، یہ حسن ہے، نہیں میں سچ سچ کہہ کے ہوں اگر کسی کو سمجھ آئے، یہ حسن ہے، اسے سنبھالو، میں عصر کی تیاری شروع کرتی ہوں۔ عصر کی نماز اسی دن سیدہ کائنات بھی پڑھ رہی ہے اور ساتھ حضرت مصطفیٰ بھی پڑھ رہی ہے۔ اسے کہتے ہیں بطول، اسے کہتے ہیں، اگر سمجھ آ گئے تو جس کے نزدیک بھی ناپاکی نہ جائے اسے بطول کہتے ہیں۔ ایک توجہ چاہوں گا، گودے بطول ہو، سینہ علی یا دوش رسول، گودے بطول ہو، سینہ علی یا دوش رسول، اہل نظر کو ملتا بس جلوہ حسین۔ پھر کہتا ہوں، سبحان اللہ، میں کہتا ہوں اگر آپ کو سمجھ آ جائے، مجھے تو سمجھ آ گئی ہے، تو بطول ہو، سینہ علی یا دوش رسول، گودے بطول ہو، سینہ علی یا دوش رسول، اہل نظر کو ملتا بس جلوہ حسین ہے۔ اور پھر میری اور آپ کی بات جو میرے سامنے آئی، ایمان والے ہیں مومن تو حسن حسنین سے، ایمان والوں کو اگر ایمان نصیب ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ایمان والے ہیں اگر مومن، ایمان والے ہیں اگر مومن تو حسن حسنین سے، ایمان والے ہیں مومن تو حسن حسنین سے، روح و قلب نواز میں جلوہ حسین، سبحان اللہ، سبحان اللہ، روح و قلب نواز میں جلوہ حسین۔ آدھی محترم، میں توجہ چاہتا ہوں، آیات بڑی بڑی ہیں مگر صرف ایک بات آپ کو بتانے لگا ہوں، صرف ایک ہی بات، کہ حسین ہے کیا یار؟ اور اگر آج آپ کو میں حسین سمجھا پایا تو انشاءاللہ میرے رب کے فضل سے آپ تازن کی کہانیاں بچوں کو نہیں سنائیں گے، بچوں کو حسین سنائیں گے۔ قرآن میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفى بعہدہ۔ یہ ساری آیت مبارکہ اگر پڑھتا جاؤں تو بڑا تفصیلی معاملہ بن جائے گا۔ کسی کے تناظر میں یہ شعر کرا تھا کہ ازل سے ابد تک ذکر حسین ہے رہنما،
عالمی وجود سے پہلے عالمی ارواح بنا. عالمی ارواح میں اللہ نے ساری روحوں کو اکٹھا کر کے اسی آیت مبارکہ کے تناظر میں بات کر رہا ہوں آپ کی زبان میں اکٹھا کر کے ایک آواز دی. کوئی ہے ان روحوں میں جو میرے محمد کی امت کے گناہگاروں کا مجھ سے سودا کرے؟ آپ کو نہیں سمجھ آ رہی نا؟ آپ نے وہی چیزیں سنی ہوئی ہیں مگر یہ بیان کوئی نہیں کرتا. حسین بتاتا کوئی نہیں ہے, بس اپنی اپنی دکان ہے, مگر سودا حسین میں ہے. اگر کوئی سودا حسین دے دے نا تو پھر کسی اور سودے کی ضرورت نہیں رہتی. یہ ایسا سودا کوئی ہے جو میرے محبوب میرے محمد کے گناہگاروں امت کے گناہگاروں کا سودا کرے. ایک آواز آئی, کیا سودا کرنا چاہتا ہے مالک؟ فرمایا میں چاہتا ہوں کہ کوئی مجھ سے قیمت دے کر میرے محبوب کی امت کے گناہگاروں کو خرید لے. گناہگاروں کو خرید لے. آواز آئی, ہاں میں خریدتا ہوں, میں خریدتا ہوں. اچھا, قیمت بہت مہنگی ہے. ایسی کوئی بات نہیں, میں ہر قیمت دینے کے لیے تیار ہوں, ہر قیمت دینے کے لیے تیار ہوں. ایک منظر سامنے لایا گیا کہ یہی بیت اللہ کا مقام ہے, عرفات کا مقام ہے, اللہ کا خلیل ہے, ہاتھ میں چھری پکڑی ہے, آنکھوں میں پٹی باندھی ہے, اسماعیل لیٹا ہوا ہے, گردن پر چھری چل رہی ہے. یہ منظر دکھایا گیا, یہ منظر دکھایا گیا. دیکھا گیا کہ یہ جو سودا کرنے والا ہے کہیں اس کو کوئی مشکل تو درپیش نہیں آتی, یہ گھبراتا تو نہیں. جب چھری چل رہی تھی, جس روح کی آواز آئی تھی اس روح کو کچھ بھی نہیں ہوا, دیکھ رہا تھا, مگر چھری چل گئی, اسماعیل نکل گئے, ایک جانور ذبح ہو گیا. اس روح نے آواز دی, یا رب اللہ کی قسم میں ہوتا سلام میرے حسین, تجھے سلام میرے حسین, تجھے سلام, السلام یا حسین, السلام یا حسین. کر لیا دوش جس نے شہادت کا جام, اس حسین ابن حیدر کو سلام میرے حسین, تجھے سلام میرے حسین, تجھے سلام. پروردگارہ فیس بک پر پوری دنیا میں ہمارا یہ پروگرام دکھایا جا رہا ہے. اللہ فیس بک پر جو حضور کے غلام چاہنے والے جو دعاؤں کی التجا کرتے ہیں, میرے اللہ ان سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. تجھے واسطہ ہے, حسنین کریمین کا واسطہ ہے, جن کے صدقے میں اللہ تو نے کبھی کوئی دعا کو راضی نہیں کیا ہے. پروردگارہ اپنے محبوب کی اس آل کا صدقہ جس نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا, اللہ اس پیاری آل کا صدقہ ہمارے گناہ معاف فرما کر ہمیں بخش دے. اللہ ہمیں بخش دے, پروردگارہ ہمیں بخش دے. ہم گناہگار ہیں, سیاہکار ہیں, پر تیرے محبوب کی رحمت کے طلبگار ہیں. اور جتنے بھی یہاں ہر ماہ آتے ہیں دلوں میں جو دعائیں لے کر حضور کا صدقہ ان دعاؤں کو قبول فرما. صاحبزادہ نواز قاسم صابری بیٹا وقاص, جتنے بھی حضور کے غلام میرے ارد گرد ایمان ہوئی اور جتنے بھی حضور کے غلام پڑھ کے گئے ہیں آئے ہیں, ان بچوں کی خیر فرما. حافظ عبدالرحمان یہاں کے خادم ہیں آستانہ کے, اور میرے جتنے بھی یہ خوبصورت چہرے حضور کے غلام مریدین چاہنے والے عقیدت مند اس محبت عقیدت سے ہیں, اللہ ان کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اس ذکر کا صدقہ ان کی تمام پریشانیاں, تکلیفیں, مصیبتیں, دکھ دور فرما. غائب سے ان کے لیے رزق کے دروازے کھول دے. اللہ
غائب سے رزق کے دروازے کھول دے. تنگ دستی ہے, پریشان حال ہے کورونا کی وجہ سے, مالک ان کی غیبی مدد عطا فرما. مالک جن بچوں نے امتحانات دیے, حضور کے ذکر کا صدقہ اللہ نے کامیابی کامرانی عطا فرما دے. میرے مولا انہیں کامیابی کامرانی عطا فرما دے. ہماری اس عبادت کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما لے. سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. یہ محفل ان تمام غلاموں کی طرف سے تھی, ان تمام حضور کے غلاموں کی طرف سے تیرے محبوب کی بارگاہ میں تحفتاً پیش کی. اللہ قبول و منظور فرما لے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سلام 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 یا حسین, سلام 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 یا حسین, سلام 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 یا حسین, سلام سلام